ایک قوم جن کے سینے زخموں سے بھرے تھے، جن کی آنکھوں نے صرف ذلت دیکھی اور ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے مگر تلوار اٹھانے سے کانپتے۔ بنی اسرائیل کبھی اللہ کی پسندیدہ قوم آج ظلم، خوف اور دشمن کے بیچ پس چکی تھی۔ یا اللہ، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم پر رحمت فرما اور ہمیں کوئی رہنما عطا فرما۔ اور پھر اللہ نے ایک ایسا لڑکا چنا جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا اور اس کی بہادری ہر کسی کی زبان پر۔ نہ زیرہ نہ تلوار، صرف یقین، اور وہ تاریخ لکھی گئی جہاں ایمان جیت گیا اور طاقت ہار گئی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے کا واقعہ ہے، جہاں لڑکے نے میدان جنگ کی تقدیر بدل دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل شام اور فلسطین کے علاقوں میں آباد تھے۔ کبھی یہ زمین انبیاء کے قدم چومتی تھی، مگر اب اسی زمین پر ظلم کا راج تھا۔ اب یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ دشمن قبیلے ان کے شہروں پر حملہ کرتے اور ان کے گھر جلا دیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ ہر شہر اپنی مرضی سے لڑ رہا تھا اور ہر جنگ شکست پر ختم ہوتی۔ بنی اسرائیل کے سردار کہتے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اب ہم اپنی ہی زمین پر غلام ہیں۔ اور پھر انہیں اپنے نبی سموئیل علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ یہ بات کہنا آسان تھی، لیکن اللہ ان کے ارادوں کو پرکھنا چاہتا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت نہ کوئی امیر شہزادہ، نہ کوئی مشہور سردار۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق طالوت بنی اسرائیل کے ایک غریب گھرانے سے تھے، مگر اللہ نے انہیں جسم کی قوت اور عقل کی گہرائی عطا کی تھی۔ قوم نے غصے میں کہا، طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ کوئی خاندانی سلطنت۔ یہیں سے اللہ نے ایک اور قانون واجب کر دیا، اللہ بادشاہی جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ طالوت کو اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ وہ شہر شہر گئے اور بکھری ہوئی قوم کو جوڑا۔ ڈرو مت، ہماری طاقت ایک ساتھ ہونے میں ہے۔ یہ صرف شروعات تھی، ابھی امتحان باقی تھا۔ کہیں دور اسی زمین پر ایک چرواہا اللہ کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ ہے۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور جنگل خاموش ہو رہا تھا، اچانک گھاس میں حرکت ہوئی۔ ایک شیر خون سے بھری آنکھوں کے ساتھ بکریوں پر جھپٹا اور اسی لمحے داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایسا قوت رکھ دی کہ شیر ان کے قابو میں آ گیا۔ نہ تلوار چلی، نہ خون بہا، صرف اللہ کا حکم چلا۔ بکریاں محفوظ رہی، شیر گر گیا اور جنگل گواہ بن گیا۔ اور دوسری طرف طالوت نے فوج کو جمع کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو جرم سے تنگ آ چکے تھے اور اب بدلہ چاہتے تھے، مگر اللہ جنگ سے پہلے دلوں کو آزماتا ہے۔ ریگستان کے بیچ دور سے پانی چمکا، پیاس سے سوکھے ہونٹ اور جلے ہوئے گلے اچانک زندہ ہو گئے۔ سپاہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں تلوار نہیں، نفس امتحان بن جاتا ہے۔ ایک سپاہی بولا، بادشاہ، ہم اور آگے نہیں چل سکتے، پیاس سے جان نکل رہی ہے۔ اللہ تمہارا امتحان پانی سے کرے گا، جو زیادہ پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک ہاتھ بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ لفظ سخت تھے مگر پیاس اس سے زیادہ سخت تھی۔ کچھ سپاہی رکے، کچھ نے قدم پیچھے لیے، مگر اکثر نہر کی طرف دوڑ پڑے۔
ہاتھ پانی میں گئے، ہونٹ پانی سے بھرے، لوگ جھک جھک کر پانی پینے لگے جیسے زندگی اسی نہر میں ہو، اور اسی لمحے ان کا یقین پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ ہزاروں نے حد سے زیادہ پیا اور وہیں ٹوٹ گئے اور ڈر واپس آ گیا۔ اب ہم جالوت کا مقابلہ کیسے کریں؟ نہر کے دوسری طرف صرف 313 لوگ کھڑے تھے، نہ پوری طاقت نہ پورا سامان، مگر آنکھوں میں ایک الگ روشنی۔ اب اصلی خوف سامنے آنے والا تھا۔ وہ آ رہا تھا، جالوت۔ اس کے قدم میدان کو چیر رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ وہ پل تھا جہاں یا تو ایمان جیتتا یا پوری تاریخ مٹ جاتی۔ اور اسی بھیڑ میں اور اسی فوج کے پیچھے ایک خاموش چہرہ تھا، ایک چرواہا، حضرت داؤد علیہ السلام، مگر جس کے لیے یہ سب کچھ طے ہو چکا تھا۔ اور پھر میدان پر گھرتا ہوا سایہ دکھا، جالوت، لوہے کا پہاڑ۔ اس کے قدم سے ہر چیز ہلی۔ جالوت نے کہا، کیا تم کمزور لوگوں میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ فوجوں کر کے سکے؟ دل کا خون ٹھنڈا ہو گیا، ہر سپاہی کی سانس تھم گئی۔ ایک سپاہی نے گھبراہٹ میں کہا، بادشاہ، دیکھ رہے ہو وہ اور انسان پھر نہیں ہے۔ طالوت نے فوج کو سنبھالا۔ سب کے دل کیا تم سب گھبرائے اس کی ہوئے تھے۔ طاقت سے ڈر رہے ہو یا تمہارا اللہ پر ایمان کمزور ہو چکا ہے؟ مگر دور سے ایک چھوٹا سا چہرہ چمک رہا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان کی آواز آئی، میں لڑوں گا صرف اللہ کے لیے۔ سپاہی نے بولا، یہ بچہ جالوت کا سامنا کیسے کرے گا؟ طالوت نے اپنی ذرا پہنائی۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور وہ چلتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ اکیلے جالوت نے داؤد علیہ السلام کو دیکھا اور سوچا، ایک چھوٹا سا بچہ۔ اس نے غصے اور تکبر سے کیا کہا، میں اس سے لڑوں گا اور کوئی نہیں ہے کیا؟ پھر داؤد علیہ السلام نے گلیل اٹھائی، نہ زرہ نہ تلوار، صرف گلیل۔ وہ بھاگتے ہوئے آگے بڑھے، فضا تھم گئی، ہوا رک گئی اور پتھر گلیل میں گھومتا رہا۔ یہ جنگ طاقت کی نہیں، یقین کی تھی۔ اور پھر پتھر گلیل سے نکلتا اور سیدھا جالوت کے ماتھے پر لگتا۔ لوہے کا پہاڑ اور غرور کا بادشاہ ایک پتھر سے زمین پر گر گیا۔ سمراٹ میدان میں صرف گل اور پتھر کی گونج تھی۔ طالوت کی فوج کا ایمان مضبوط ہوا اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری سے سب سپاہیوں کو ہمت ملی۔ اس دن ان 313 نے تاریخ میں اپنا صفحہ جوڑ دیا۔ جالوت کی فوج بھاگ نکلی اور داؤد علیہ السلام، جو ایک چرواہے تھے جو صرف اللہ پر یقین رکھتے تھے، آج بادشاہ بن گئے۔ باطل کی طاقت مٹ گئی، حق نے ثابت کر دیا کہ عزت اور شور فوجوں کی تعداد سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان کے بادشاہ کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں تھیں۔ اس تابوت میں اللہ کی کتاب تھی، زبور، جس کے الفاظ میں خوف بھی تھا، رحمت بھی، اور اللہ کی قربت بھی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب بندہ اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ ایک چرواہا، ایک نبی، ایک بادشاہ اور ایک مثال جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ یہ پیغام صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔